السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی چیز پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر شیاطین کا، جنات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آج یہ بات بہت ہوتی ہے، یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ مفتی صاحب فلاں میرا دشمن ہے اور وہ کبھی بھی مجھ سے تعلق بھی رکھتا ہے، مجھے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا فلاں پڑوسی، میرا فلاں رشتہ دار میرا دشمن ہے اور وہ کبھی بھی کسی کھانے کی چیز پر جادو کروا کر کے مجھے کھلوا سکتا ہے۔ یا ہماری بہنیں یا ہماری مائیں اور عورتوں کے اندر یہ بات بہت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب فلاں پڑوسن میری بہت زیادہ دشمن ہے اور فلاں رشتہ دار میری بہت زیادہ مجھ سے دشمنی رکھتی ہے، مجھے کبھی بھی کسی کھانے کی چیز پر جادو کرا کر کے مجھے کھلا سکتی ہے۔ یہ ہر طرح کی باتیں ہمارے بھائی بہنوں میں ضرور پائی جاتی ہیں اور ایسی باتوں سے بہت زیادہ ہم پریشان بھی نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں، اگر آپ کو کوئی جادو کروا کر کے کسی کھانے کی چیز کو آپ کو کھلواتا ہے، اگر آپ نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھا لیا تو کبھی بھی شیاطین کا یا جنات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ آپ یہ سمجھیے کہ اثر اور جادو جو کس چیز سے ہوتا ہے اور وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے وہ شیاطین اور جنات کی طرف سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے۔ اگر کسی چیز پر، کھانے کی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا اثر زیادہ آتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک طرف شیاطین کا اثر ہے اور ایک طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طاقت اور اس کا اثر ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اثر سے زیادہ شیاطین کا اور جنات کا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہیں۔ آپ کا کوئی بھی پڑوسی یا رشتہ دار جو آپ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے اور آپ کو کبھی بھی وہ دکھ اور پریشانی آپ کو دے سکتا ہے، کبھی بھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، اور وہ کسی کھانے کی چیز پر جادو کرا کر کے آپ کو کھلوا سکتا ہے، آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، تو آپ اس بات پر ضرور عمل کر لیں کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس پر آپ کھا لیں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ کو ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یار اس لیے کچھ پڑھوا کر کے، کچھ کرا کر کے یا کچھ جادو کرا کر کے مجھے کھلوا رہا ہے، تو آپ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھا لیں۔ آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کچھ بھی ذرہ برابر نقصان نہیں ہو سکتا، آپ پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی نے کرا دیا ہو یا ان پر جادو کا اثر ہوا ہو؟ کیا ان کے زمانے میں جنات نہیں تھے؟ لیکن کسی بھی صحابی کو کوئی بھی جادو نہیں ہوا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں بتلا دی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھ لیں گے تو شیاطین کا اثر کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ ہاں، حضور پاک علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا ہے اور اس میں دو حکمتیں ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے دو حکمتیں ہیں، کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، تو آپ پر جادو کا اثر اس لیے ہوا تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر نہیں ہے، اگر آپ علیہ السلام جادوگر ہوتے تو آپ پر جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پر کیسا ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ جادوگر نہیں تھے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ تعلیم ملی ہے، اگر اس طرح کا کوئی بھی اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے یا شیاطین اور جنات کا اثر ہوتا ہے، تو آخر کی جو دو صورتیں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے آپ دم کر لیں، آپ پر شیاطین کا، جنات کا اور جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی۔ تو اس میں ہمارے لیے دو حکمتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی اگر نقصان ہم پر ہوتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کھانے کی چیز دے رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، تو آپ بلا ڈر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا شروع کر دیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، یا پانی پی رہے ہیں، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جو آپ علیہ السلام نے مسنون دعائیں بتلائی ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ اگر آپ کے یہ یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی آپ عادت ڈالیں۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ جس کام کو ہم بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں، اہم کام ہے، اور وہ بغیر بسم اللہ کے ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نامکمل ہے، ناقص ہے اور ادھورا ہے، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کام کو شروع کر رہے ہیں، یا آپ کہیں جا رہے ہیں، یا آپ کسی کام کو شروع کر رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیے۔ کبھی بھی زندگی میں آپ نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ ہماری ماں اور بہنوں میں یہ بات بہت زیادہ رہتی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ بلا خوف کھانے کی چیز کو کھائیں، لیکن اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھائیں۔ کبھی بھی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے کہ شیاطین کا، جنات کا، جادو کا اثر اس پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔